حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کتب تواریخ میں لکھا ہے کہ آپ کو 130 اور بروایت دیگر 133 صحابہ کرام اور 70 اصحاب بدر کی صحبت نصیب ہوئی۔ ان سے فیض و برکات حاصل کیے اور پیشوائے خلق ہوئے۔ آپ کی توبہ کا سچا واقعہ۔ کتاب رونق المجالس میں آپ کی توبہ کا سبب یہ لکھا ہے کہ ایام جوانی میں آپ لباس فاخرہ زیبتن کیا کرتے تھے اور بصرہ کے بازاروں میں خود نمائی اور سیر کیا کرتے تھے۔ ایک دن محلے میں جا رہے تھے کہ ایک نہایت ہی صاحب جمال عورت پر نظر پڑی۔ وہ آگے جا رہی تھی اور آپ پیچھے جا رہے تھے۔ اس عورت کو یہ بات ناگوار گزری اور پیچھے کی طرف مڑ کر کہا، تجھے شرم نہیں آتی؟ حسن بصری نے کہا، کس سے شرم آئے؟ عورت نے کہا، فمن جعلم خواہش العین وما تخفی الصدور۔ اس بات سے حسن بصری بہت متاثر ہوئے۔ اس کے بعد اس عورت نے پوچھا کہ میری کس خوبی کی وجہ سے تم میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ تمہاری آنکھوں کا شیفتہ ہوں۔ عورت نے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ اور جب وہ اپنے گھر پہنچی تو اس نے اندر جا کر اپنی دونوں آنکھیں نکال کر رکابی میں رکھیں اور اوپر رومال ڈال کر حسن بصری کے پاس بھیج دیں اور یہ پیغام بھیجا کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری آنکھوں کے سبب کوئی شخص فتنہ میں مبتلا ہو۔ یہ بات سن کر حضرت حسن بصری اپنے فعل کبیح پر نادم ہوئے اور خاک و خون میں غلیظہ ہو کر اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ روتے ہوئے اپنے گھر گئے، اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہا کہ افسوس ہے تم پر اور تمہاری داڑھی پر کہ اس عورت سے بھی کم نکلے۔ چنانچہ آپ تائب ہوئے اور ساری رات گریہ زاری میں مبتلا رہے۔ جب صبح ہوئی تو اس عورت کی خبر گیری کے لیے دوبارہ اس کے گھر پر گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر کا دروازہ بند ہے اور اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ عورت فوت ہو چکی ہے۔ یہ حالت دیکھ کر وہ روتے اور تڑپتے ہوئے گھر آئے اور 3 دن اور 3 رات تک اسی حالت میں گریہ زاری کرتے رہے۔ چوتھی رات خواب میں دیکھا کہ وہ عورت بہشت میں ایک خوبصورت پلنگ پر بیٹھی ہے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اے حور بہشت، میرا گناہ معاف کر دے اور مجھے بخش دے۔ اس خاتون نے کہا، تمہاری وجہ سے تو مجھے یہ درجہ ملا ہے، میں نے تجھے معاف کیا ہے۔ اس کے بعد خواجہ حسن بصری نے کہا، مجھے کوئی نصیحت کرو تاکہ اس پر کاربند رہوں۔ اس نے کہا کہ میری نصیحت یہ ہے کہ ہمیشہ یاد خدا میں رہنا، خصوصاً خلوت میں۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے، متنبہ ہوئے اور جو کچھ اثاثہ گھر میں تھا سب غرباء و فقراء میں تقسیم کر دیا، حتیٰ کہ ایک دن کا کھانا بھی اپنے پاس نہ چھوڑا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اختیار کی اور ریاضت و مجاہدات شاقہ میں مشغول ہو گئے۔ چنانچہ 3 دن کے بعد اور بعض اوقات 5 دن کے بعد افطار کرتے تھے، اور یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ آپ 70 سال باوضو رہے۔ حضرت حسن بصری کا زمانہ تھا۔ آپ کی ایک شاگردہ جو باقاعدہ آپ کا درس سننے آتی تھی، وہ نہایت عبادت گزار تھی۔ اس بیچاری کا جوانی میں خاوند چل بسا۔ اس نے دل میں سوچا کہ ایک بیٹا ہے، اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گی تو مجھے دوسرا خاوند تو مل جائے گا، لیکن میرے بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اب وہ بچہ جوان ہونے کے قریب ہے، یہی میرا سہارا صحیح۔ لہٰذا اس عظیم ماں نے یہی سوچ کر اپنے جذبات کی قربانی دی۔ وہ ماں گھر میں بچے کا پورا خیال رکھتی، لیکن جب وہ بچہ گھر سے باہر نکل جاتا تو ماں سے نگرانی نہ ہو پاتی۔ اب اس بچے کے پاس مال کی کمی نہ تھی، اٹھتی ہوئی جوانی بھی تھی۔ یہ جوانی دیوانی مستانی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ وہ بچہ بری صحبت میں گرفتار ہو گیا، شباب اور شراب کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ماں برابر سمجھاتی تھی لیکن بچے پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ وہ چکنا گھڑا بن چکا تھا۔ وہ اس کو حضرت حسن بصری کی خدمت میں لے کر آئیں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو کئی گھنٹے سمجھاتے، لیکن اس بچے کا نیکی کی طرف رجحان ہی نہیں تھا۔ حضرت کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ شاید اس کا دل پتھر بن گیا ہے، مہر لگ گئی ہے۔ بہرحال ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ماں پیار سے سمجھاتی رہی کہ میرے بیٹے نیک بن جاؤ، تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ کئی سال برے کاموں میں لگ کر اس نے اپنی دولت کے ساتھ اپنی صحت بھی تباہ کر لی اور اس کے جسم میں لا علاج بیماریاں پیدا ہو گئیں۔
معاملہ یہاں تک آ پہنچا کہ اٹھنے کی بھی سکت نہ رہی اور بستر پر پڑ گیا۔ اب اس کو آخرت کا سفر سامنے نظر آنے لگا تھا۔ ماں نے پھر سمجھایا، بیٹا تو نے اپنی زندگی تو خراب کر لی، اب آخرت بنا لے اور توبہ کر لے۔ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب ماں نے سمجھایا اس کے دل پر کچھ اثر ہوا، کہنے لگا، ماں میں کیسے توبہ کروں، میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ ماں نے کہا، بیٹا حضرت سے پوچھ لیتے ہیں۔ بیٹے نے کہا، ماں اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ حضرت حسن بصری پڑھائیں۔ ماں حضرت حسن کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت کھانے سے فارغ ہوئے تھے اور تھکے ہوئے تھے اور درس بھی دینا تھا، اس لیے کہ لولا کے لیے لیٹنا چاہتے تھے۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا، کون؟ عرض کیا، حضرت میں آپ کی شاگردہ ہوں، میرا بچہ اب آخری حالت میں ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا آپ گھر تشریف لے چلیں۔ حضرت حسن بصری نے سوچا، یہ پھر دھوکہ دے رہا ہے اور میرا وقت ضائع کرے گا اور اپنا بھی کرے گا۔ سالوں گزر گئے، اب تک کوئی بات اثر نہ کر سکی، اب کیا کرے گی؟ کہنے لگے، میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں، میں نہیں آتا۔ ماں نے کہا، حضرت اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ حضرت حسن بصری پڑھائیں۔ حضرت نے کہا، میں اس کے جنازہ کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، اس نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی۔ اب وہ شاگردہ تھی، چپ ہو گئی، روتی ہوئی گھر آ گئی۔ بیٹے نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ ماں نے کہا، ایک طرف تیری حالت اور دوسری طرف حضرت نے انکار کر دیا ہے۔ اب یہ بات بچے نے سنی تو اس کے دل پر چوٹ لگی اور کہا کہ ماں میری ایک وصیت سن لیجیے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا وہ کیا؟ کہا، امی میری وصیت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا اور میری لاش کو کتے کی طرح صحن میں گھسیٹنا، جس طرح مرے ہوئے کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا وہ کیوں؟ کہا، ماں اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو اپنے رب کا نافرمان اور ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام ایسا ہوا کرتا ہے۔ میری پیاری ماں، مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ ماں نے پوچھا، وہ کیوں؟ کہا، ماں مجھے اسی صحن میں دفن کر دینا، ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے۔ جس وقت نوجوان نے ٹوٹے دل سے عاجزی کی یہ بات کہی تو پروردگار کو اس کی یہ بات اچھی لگی، اس کی روح قبض ہو گئی۔ ابھی روح نکلی ہی تھی کہ ماں آنکھیں بند کر رہی تھی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ پوچھا، کون ہے؟ جواب آیا، حسن بصری ہوں۔ کہا، حضرت آپ کیسے؟ فرمایا، جب میں نے تمہیں جواب دے دیا اور سو گیا، خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا۔ پروردگار نے فرمایا، حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے، میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول کر لی ہے اور تیرے بچے کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حسن بصری کھڑا ہے۔ امید ہے آپ دوستوں کو یہ واقعات پڑھ کر بہت اچھا لگے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔